السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں بہت دلچسپی کے ساتھ نیک اعمال، عبادات اور نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت اور ان دنوں کے فضائل حدیث کی کتابوں میں بے شمار ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عمل تھا کہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور تیز آواز میں تکبیریں پڑھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر تیز آواز کے ساتھ میں تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سعید ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمالوں میں بہت محنت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، تکبیروں کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح بخاری سے یہ بات واضح ہے کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں جہاں نیکی کے دوسرے اعمال بہت ہی دلچسپی اور دھیان سے کیا جائے، وہیں پر تکبیروں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی تاکید کرے۔ جس طرح دوسرے اعمال ہم کریں، اسی طرح سے تکبیر کو بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز سے تکبیروں کا پڑھنا شروع کیا جاتا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک چلتا ہے، اور یہ تکبیریں نمنلکھت شبدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے رواج ہے 9 ذی الحج سے لے کر کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اس تکبیروں کو پڑھا جاتا ہے۔ آئیے تکبیر تشریق صحیح شبدوں میں کیا ہے۔ تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ صحیح تکبیر ہے۔ اس تکبیر کو نوٹ میں لکھ لے، کاپی میں لکھ لے اور اسے منہ زبانی یاد کر لے۔ یہ تکبیر کے الفاظ سنن دارا قطنی کتاب العیدین کی ایک روایت میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ دلیل کے طور پر پیش کرنا کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک صحیح اثر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی آخر تک تکبیریں پڑھی جائے۔ فتح الباری یہ 3 دنوں کے اندر ان تکبیروں کو پڑھا جائے۔ اس لیے تکبیریں 13 ذی الحج کے عصر کی نماز تک پڑھنا چاہیے، اور یہ صرف نمازوں کے بعد ہی نہ پڑھی جائے، بلکہ دوسرے تمام اوقات میں بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ صرف نمازوں کے بعد ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ نمازوں کے بعد تو پڑھنا ہی ہے، لیکن دوسرے اوقات کے بعد میں اور دوسرے اعمال کے بعد میں بھی اس تکبیر کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح تکبیر کے الفاظ جو اوپر بتائے ہیں اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ثابت ہے، اس لیے تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تکبیر کے ان الفاظوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ کو سب سے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے قربانی کا ارادہ رکھنے والا ذی الحج کے 10 دنوں میں اپنے بال کو نہ کٹوائے، نہ تراشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، نہ کٹوائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ قربانی کی نیت رکھنے والے شخص کو بال بنوانے اور ناخن کاٹنے سے
بچنا چاہیے، یعنی کہ ان دنوں میں یہ چیزیں بالکل بھی نہ کریں، بچنا چاہیے۔ قربانی کی طاقت نہ رکھنے والے لوگ کیا کریں؟ ان دنوں کے اندر قربانی کی طاقت نہ رکھنے والے لوگ کیا کریں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھنے کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم 10 ذی الحجہ کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن کاٹ لینا، مونچھیں بنوا لینا اور ناف کے نیچے کے بال صاف کر لینا، یہی اللہ کے یہاں تمہاری قربانی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ پیارے دوستو، اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کی طاقت نہ رکھنے والا آدمی اگر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں حجامت وغیرہ نہ کرائے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن حجامت وغیرہ کر لے تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف یعنی کہ کمزور ہے۔ چنانچہ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف ابو داؤد میں لکھا ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی مسئلے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں حجامت نہ کروانے کا حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی نیت کر چکا ہو، یا وہ جانور خرید چکا ہو، یا قربانی کی نیت سے اس نے جانور پال رکھا ہو، تو ایسے لوگ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بال اور ناخن کو اپنے نہ تراشے نہ کٹوائے۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کے اور مسائل کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔